الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ معزز و محترم سامعین، ہمارے ناندیڑ شہر میں گزشتہ چند دنوں سے شکیل بن حنیف کے نام سے ایک فتنہ تیزی سے ابھر رہا تھا، جس کا تعاقب کرنے کے لیے ہمارے شہر کے چند متحرک علماء کرام و مفتیان کرام نے اس کا تعاقب کیا اور ایسے افراد کو اور ان کے حواریین کے ساتھ پکڑا۔ یہ بہت ہی خوش آئند کام ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر یہ ڈائریکٹ حملہ تھا، اس لیے ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کا تعاقب کرنا چاہیے تھا، اور یہ بہت اچھا کام ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں نئے نئے فتنے ابھریں گے، لوگ مسیحیت کا اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے ابھی موجودہ دور میں جس نے شکیل بن حنیف کے نام سے جو فتنہ ابھرا ہے، یہ بہار کا رہنے والا شخص ہے، عثمان پور کا، اور اس نے دہلی میں پہلے سکونت اختیار کی اور وہاں پر اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، پھر مسیحیت کے بعد مہدویت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد اس نے دہلی کے مختلف محلوں میں اور علاقوں میں اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور اس کی یہ ناکام کوشش زیادہ دن نہیں چلی، اور کچھ لوگوں نے، وہاں کے متحرک لوگوں نے اس کو شہر بدر کیا، تو اس نے اورنگ آباد کے اندر مستقل سکونت اختیار کی اور وہاں پر اپنی تبلیغ کو شروع کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں کو پکڑ کر، ان پڑھ اور جاہل مسلمانوں کو پکڑ کر اس نے اپنی تبلیغ کو شروع کیا۔ اور یہ تبلیغ شروع جیسے ہی اس نے کیا، اس کے اوپر اورنگ آباد کے علماء نے بھی تعاقب کیا تھا، اور اس وقت جو ہے ناندیڑ میں مجلس تحفظ شریعت کے نام سے ایک مجلس ہے، انہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا، اور جو ہے حضرت مولانا خضر خان صاحب جو نظام آباد کے تھے ہیں، ان کے بھی مستقل بیانات ناندیڑ میں ہوئے، لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ چراغ تلے اندھیرا، اور ناندیڑ میں ہی پھر یہ فتنہ ابھرنے لگا، اور اس آدمی کو پکڑ کر علماء کرام نے جو ہے شہر بدر کیا، اور وہ حیدرآباد اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلا گیا۔ لیکن اس کا تعاقب کیسا کرنا چاہیے اور کیا اس کے لیے آگے لائے حمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان پڑھ اور جاہل مسلمان ہیں، جو سادہ لوح مسلمان ہیں، جن کو دینی معلومات کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو یہ شکار بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ علماء کرام سے اپنے آپ کو مربوط کریں، اور علماء کرام سے ایسے لوگوں کے بارے میں بتلائے، اگر جہاں کہیں بھی پیش آتا ہے مسئلہ، تو سب سے پہلے اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کو پکڑے اور ان سے اٹیچ رہیں، ان سے تعلق میں رہیں۔ جب ان سے تعلق میں رہیں گے تو ایسی صورتحال کبھی بھی پیش نہیں آئے گی۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ امت علماء کرام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسا آدمی اپنا فیملی ڈاکٹر بناتا ہے، ایسی ایک فیملی عالم بنانا چاہیے۔
اب فیملی عالم بنانے کے لیے سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو، جو عالم صاحب ہو، حافظ صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو، ان کو پکڑ کر جو ہے اس کے بارے میں اگر ایسے صورتحال پیش آتی ہے تو ان کے بارے میں اس کو روشناس کرائے، ان کو بتلائے کہ یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ سارے عوام الناس کا، مسلمانوں کا یہ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام سے اپنے آپ کو مربوط کر لیں۔ اور دوسرے مرحلے میں ہمیں یہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ علماء کرام جو ہے اس موضوع پر اپنی مسجدوں سے بار بار، جمعہ میں ویسے تو بیان ہوتے ہی ہے، لیکن اور زیادہ تفصیلی موضوعات اس کو موضوعات بنا کر بیان کیا جائے اور لوگوں کو اس سے واقف کرایا جائے کہ یہ کیا فتنہ ہے اور کیسے حالات جو ہے ہمارے شہر میں چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شکیل بن حنیف کے نام سے جو یہ فتنہ بہت تیزی سے ہمارے مراٹھواڑے میں پہنچ رہا ہے، تو ہمارے علماء کرام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام جو ہے اپنی کمر کو کس لیں اور ایسے شخص کو جو کہ مسیحیت ہونے کا دعویٰ کرے، شکیل بن حنیف کا، یا مہدویت ہونے کا دعویٰ کرے، تو یہ سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر زد ہے اور یہ ہمارے ایمان کے اوپر زد ہے۔ اور جب یہ ایمان کے اوپر زد ہوگی تو بتائیے ہمارا ایمان کیسا محفوظ ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے حالات، اپنے محلے کے عالم دین کو، امام صاحب کو، مفتی صاحب کو بتلائیں۔ ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری کہ جن سے وہ مل رہے ہیں، اگر وہ عام دینی معلومات کے علاوہ جو ہے کوئی دوسری بات، نئی بات اگر ایسی پیدا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کہیں کہ بھئی چلو ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں یا عالم صاحب سے یا مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جب امام صاحب سے، مفتی صاحب سے اور عالم صاحب سے جب پوچھ لیں گے اور اگر وہ اس کی تصدیق کر دے یا اس کی اگر وہ رہنمائی کر دیں تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر وہ رہنمائی نہ کریں اور اس کے بارے میں وہ تنبیہ کریں تو ایسے افراد کا تعاقب کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ناندیڑ کے شہریان کے لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ناندیڑ کے شہریان جو ہیں ایسے مسائل میں اپنے آپ کو متحرک بنائیں، اپنے آپ کو حساس بنائیں اور ایسے موضوعات پر جہاں پر ایمان سلب ہونے کا، ایمان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، وہاں پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ ہونے کا ثبوت دے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔